میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے باہر رہنے والے لوگوں کی زندگی نہ صرف بہت ہی آسان اور پرآسائش ہے بلکہ بہت مزے کی بھی ہے۔ مطلب کہ زندگی کے صحیح مزے جو ہے نا یہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی لیتے ہیں۔ عیش و آرام کی بھی ان کو کوئی کمی نہیں ہے، نہ ہی مال و دولت کی کوئی کمی ہے۔ زندگی میں جس چیز کو یہ چاہتے ہیں نا اس کو بس پا لیتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں سے نا یہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، کچھ فرینڈز اینڈ فیملی کا سرکل ہوتا ہے اور کچھ لوگوں سے ویسے ہی رینڈملی بات چیت ہو جاتی ہے۔ تو جی ان لوگوں سے جس سے بھی آپ بات کر کے دیکھ لینا بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں سے، ان کی زندگیوں میں کچھ خوف بھی ہوتے ہیں، کچھ خدشات بھی ہوتے ہیں، ان کے کچھ کنسرنز بھی ہوتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ریئلٹی بیسڈ ہے اور اس میں ان 10 بڑے فیئرز کی ہم بات کریں گے، وہ 10 بڑے خوف یا وہ وسوسے جو کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کے دلوں میں اٹھتے ہیں نا، اور ان کے دماغوں میں ہر وقت یہ خوف جاری رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اور یہ خوف نہ ان کے راتوں کی نیند، دن کا چین اور ان کا سکون سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ ان کے ذاتی تجربات کی بنیاد پہ ان کے زندگی میں پیش آنے والے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا ان کے اوپر مبنی ہے۔ یہ لوگوں کی رائے ہے، یہ لوگوں کے اپنے ویوز ہیں جن کو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اچھا، یہ صرف جو کنسرنز یا یہ جو خوف اور یہ فیئر وغیرہ جو ہے نا یہ صرف یہاں پہ UK میں رہنے والے پاکستانیوں کے نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام پاکستانی جو کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں، چاہے وہ دنیا پاکستان سے باہر کہیں پہ بھی چلے گئے ہوں، وہ پاکستانی چاہے کہیں یورپین کنٹریز میں رہ رہے ہوں، چاہے وہ امریکہ کینیڈا چلے گئے ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، سوئٹزرلینڈ میں چلے گئے ہوں، یا نیوزی لینڈ میں چلے گئے ہوں، یا وہ کسی عرب امارات کے ملک میں چلے گئے ہوں، یا ایون سعودیہ میں ہی چلے گئے ہوں، ان تمام کے ذہنوں میں یہ باتیں جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو ڈسکشن آج آپ کے ساتھ میں کرنے جا رہی ہوں نا، وہ تمام پاکستانی جو کہ کہیں پہ بھی بیرون ملک رہتے ہیں، آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ لوگ ان میں سے کون سے بڑے خوف کا شکار ہیں۔ آخر کون سا ایسا مسئلہ آپ کی زندگی میں ہے یا کون سا ایسا فیئر ہے جس کی وجہ سے آپ کے دن کا چین اور راتوں کی نیند جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ یہاں پہ UK میں نا ویدر بڑی ہی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہا ہے، اور آئی ہوپ کہ پاکستان میں بھی سردیاں جو ہیں وہ اب تک تو شروع ہو چکی ہوں گی، لیکن UK میں جو ہے وہ ٹیمپریچر فریزنگ میں جا رہا ہے، کیونکہ یہاں کے کچھ ایریاز میں سٹارم آیا ہوا ہے اور وہ بڑا ہی شدید قسم کا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے جو ویدر ہے نا وہ اپنی ایکسٹریم کی طرف جو ہے بڑی ہی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں آج کل کس طرح کا ویدر چل رہا ہے۔ تو جی اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ نا آج چیزی پاستا بنانے کی ریسیپی جو ہے وہ بھی شیئر کی جائے گی، اور ہم اپنے ٹاپک کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے۔ تو جی سب سے پہلا خوف جو کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کا ہوتا ہے نا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہ رہے ہوں، وہ اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، چاہے وہ ارلی 20s میں آئے ہوں یہاں پہ، چاہے وہ 40s میں ہوں، یا چاہے وہ بوڑھے ہو چکے ہوں، انہوں نے اپنی ساری زندگی یہاں پہ گزار دی ہونا، وہ اس چیز سے ضرور ایگری کریں گے کہ ان کا جو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ بھی ان کے جو بوڑھے والدین جنہیں کہ وہ پاکستان میں چھوڑ کر اس بیرون ملک آ گئے ہیں نا، خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اس دنیا سے چلا نہ جائے، کہیں ان کی ملاقات ہوئے بغیر ہی ان کے والدین ان کو اس دنیا میں چھوڑ کر نہ چلے جائیں، اور ان کی مطلب جو آخری دیدار ہے نا وہ بھی ان لوگوں کو نصیب نہ ہو پائے، چاہے وہ یہاں پہ شادی کر کے آنے والی لڑکیاں ہوں جو کہ پاکستان سے آئی ہوں، یا چاہے وہ پاکستانی مرد ہوں۔ سب کا یہ ایک بڑا ہی خوف ہوتا ہے کسی بھی اور ٹائم میں پاکستان سے گھر سے فون آ جائے، آؤٹ آف آورس جا کے رات کے 3 بجے 4 بجے یا صبح کے ارلی آورس میں رنگنگ ہونا، تو دل دھڑک سا جاتا ہے کہ کہیں پاکستان سے کوئی بری خبر نہ آ گئی ہو۔ تو یہ دھچکا جو ہے نا وہ ہر پاکستانی کو لگتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ رہا ہو۔ اگر آؤٹ آف آورس جا کے فون کی بیل رنگ ہوتی ہے نا تو ساتھ ہی دل میں ہزار قسم کے وسوسے جنم لینا شروع کر دیتے ہیں،
اور یہ بڑا ہی ٹف ٹائم ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں کہ وہ اپنے والدین سے جو ہے نا جدائی، یہ بہت ہی ایک ٹف اور ہارڈسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ اور یہ جو بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ہوتے ہیں یہ اس چیز کی بھی قربانی دیتے ہیں۔ کئی ایک لوگ میں نے یہاں پہ ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہ اپنے والدین کے آخری دیدار کے لیے بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کو کئی طرح کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ کئی ایک کو جو ہے وہ جاب سے چھٹی نہیں ملتی، اور کئی ایک جو ہیں وہ ویزے کی پرابلمز کی وجہ سے یہاں پہ سٹک ہوئے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے، ایک بہت بڑا خوف ہے ان لوگوں کے دلوں میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے پیاروں سے اور خاص طور پہ اپنے والدین سے ملے بغیر ہی وہ ہمیں چھوڑ کے جو ہے نا وہ نہ چلے جائیں۔ تو آپ لوگ یقینی طور پہ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ ہاں یہ ایک واقعے میں بہت بڑا قربانی ہے جو کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی دیتے ہیں۔ یہ خوف تو ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے صرف والدین اور بہن بھائی جو ہیں وہ پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں پہ بیرون ملک آ جاتے ہیں، مطلب کہ بیوی بچے ان کے ساتھ یہیں پہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف اس چیز کا ان کو تسلی ہوتی ہے کہ بھی چلو ہمارے مطلب فیملی کا کچھ پارٹ تو ہمارے ساتھ ہے، لیکن ان لوگوں کو ایک دوسرا بڑا خوف وہ بھی ہوتا ہے کہ جن کے بیوی اور بچے پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ اکیلے ہی بیرون ملک آ جاتے ہیں، تو ان کی زندگی اور بھی زیادہ ٹف ہو جاتی ہے۔ ہر وقت ان کے یہ جو دھچکے اور ان کے یہ جو خوف ہے نا وہ ایکسٹریم حد تک جاتے ہیں۔ ان کو یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا بھی جا رہا ہے یا کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بیوی جسے کہ ہم وہاں پہ اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں بڑے مان کے ساتھ کہ ہمارے والدین ہمارے بہن بھائی ان کا خیال رکھیں گے، کہیں ان کے اوپر کوئی زیادتیاں تو نہیں ہو رہی، ان سے کام تو نہیں زیادہ کروایا جا رہا۔ بیوی کی شکایتیں الگ ہوتی ہیں اور بچوں کے مسئلے مسائل علیحدہ سے ہوتے ہیں۔ تو وہ پاکستانی جو کہ اکیلے یہاں پہ بیرون ملک آ جاتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ عرب کنٹریز کی طرف چلے جاتے ہیں، اور سعودی عرب میں موسٹلی لوگ اکیلے ہی جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ فیملی ویزا لینا بڑا ہی مشکل کام ہے، اور وہاں پہ سیٹلمنٹ تو ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس لیے موسٹلی پاکستانی وہاں پہ اکیلے ہی جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے پاکستان میں۔ تو ایسے لوگوں کے کنسرنز اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ یہ کیسز ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں جس میں کہ گھر والوں کی طرف سے ان کی بیوی کے اوپر الزام بازی لگ رہی ہوتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، اس کی دوستیاں کہیں اور چل رہی ہیں، اس کا باہر آنا جانا بڑھ گیا ہے، اسی طرح سے بچیوں کے بارے میں جو ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی الزام لگائے جاتے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پاؤں ہوتا ہے۔ اور کئی یہ کیسز ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ پاکستانی جو کہ اپنے بیوی بچوں کو وہاں پہ چھوڑ کے نا پاکستان میں بیرون ملک آ جاتے ہیں، تو واقعے میں ان کی جو جگہ ہے نا وہ اپنے گھر میں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ جتنے زیادہ سال گزرتے چلے جاتے ہیں اتنی ہی زیادہ ان کی ایڈجسٹمنٹ کی جو پلیس ہوتی ہے نا وہ کوئی اور لے لیتا ہے۔ بچے ان کے بغیر ہی بڑے ہو جاتے ہیں، اور بیوی جو ہے وہ بھی اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی مصروفیت ڈھونڈ ہی لیتی ہے، اور جب آپ کہہ لیں کوئی 15 سال بعد، کوئی 20 سال بعد بڑھاپے میں جا کے جب یہ لوگ واپس جاتے ہیں نا تو ان کی فیملیز کے لیے یعنی کہ ان کے بچوں اور بیوی کی زندگیوں میں ان کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ کہاں وہ ایک آزاد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جس میں کہ نہ تو شوہر کی طرف سے کوئی روکا ٹوکی ہوتی ہے اور نہ ہی باپ کے نام پہ پوچھنے والا کوئی گھر میں موجود ہوتا ہے۔ صرف اور صرف باپ جو ہے نا وہ ایک ATM مشین کا کردار ادا کرتا ہے جو کہ ہر مہینے ان کو ڈھیروں ڈھیر پیسے بھیج دیتا ہے جو کہ ان کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، اور باقی یہ کہ بھی بچے اپنی مرضیوں کے خود سے مالک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ بھی وہ پیسہ کمائیں تو ان لوگوں کو ساتھ میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کی پریزنس جو ہے نا وہ ان کی بیوی اور بچوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ جب وہ لوگ خود اپنے بیوی اور بچوں کو وہاں پہ اکیلے چھوڑ کے آ جاتے ہیں نا تو وہ پیچھے رہ جانے والے لوگ خود بخود اپنی زندگیوں میں آگے بڑھنا بھی سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا ہے،
اور ان کی زندگیوں میں واقعی میں کوئی سپیس نہیں بچتی ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز یہاں پہ یو کے میں بھی رہتے ہوئے اور ادر کنٹریز سے جانے والے پاکستانیوں کی زندگیوں کے دیکھنے میں آئے ہیں، جس میں کہ جب وہ لوگ واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں نا، تو اس وقت بدقسمتی سے گھر والے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور ان کی نہ تو وہاں پہ کوئی جگہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ وہاں پہ جا کے ایڈجسٹ ہو پاتے ہیں۔ الٹا گھر والے یعنی کہ بیوی اور بچے جو ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہمارے سروں پہ آ کے نافذ ہو گیا ہے۔ پھر جی ایک اور بڑا خوف جو کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کے ذہنوں میں ہر وقت چلتا رہتا ہے نا، وہ یہ ہے، یو کے کی ہم بات کریں گے کہ یہاں پہ نا کسی کے پاس بھی اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا فری ہولڈ گھر شروع میں ہی لے لے۔ ہر بندہ یہاں پہ گھر جو ہے نا وہ مارگیج کے اوپر لیتا ہے، چاہے وہ یو کے ہو، امریکہ ہو، کینیڈا، آسٹریلیا، دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہو نا۔ تو یہ یورپین کنٹریز کی میں کہانی آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو یہاں پہ گھر جو ہے نا وہ مارگیج کے اوپر لیے جاتے ہیں، جس میں کہ بینک جو ہے نا اس سے قرضہ لے کے، تو بینک آپ کے گھر کی جو جتنی پرائس ہوتی ہے وہ آگے خریدار کو، جس سے آپ نے زمین یا گھر لیا ہوتا ہے نا، اس کو پے آف کر دیتے ہیں، اور پھر آپ آہستہ آہستہ قسطوں میں کر کے نا بینک کو وہ پیسے جو ہے نا وہ سود سمیت واپس کرتے ہیں۔ اور اس کا یہی یہاں پہ گھر لینے کا دینا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ممکنات میں سے ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہاں پہ 3 لاکھ یا 4 لاکھ پاؤنڈ اکٹھا کرے اور پھر کہیں جا کے اپنا گھر لے۔ تو ایک بڑا خوف جو کہ ان کے سروں پہ ہر وقت تلوار کی طرح لٹکتا رہتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ بھی اگر ہم نے بینک کا یہ قرض واپس نہ کیا تو ہمارا گھر ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور ایک بھی قسط اگر چھوٹ جائے نا، یعنی کہ آپ لوگ اس کو ٹائم پہ پے آف نہ کر سکیں، تو اس کے نتائج بڑے ہی سنگین ہوتے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے کیا رزلٹ نکلتا ہے کہ بھی آپ کا گھر آپ کے ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ تو یہ جو خوف ہے نا کہ بھی کہیں جاب نہ چلی جائے، کہیں گھر ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ ان لوگوں کو نا سکون کی نیند سونے ہی نہیں دیتا ہے۔ پھر جی سب سے بڑا خوف جو کہ آپ لوگ بھی ایگری کریں گے کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کی زندگی میں ہوتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کی اولاد کہیں بے دین نہ ہو جائے، بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ ماحول یہاں کا بہت ہی زیادہ ایڈوانس ہے، کھلا ہوا ہے، اور ہر طرح کے ماحول کا اثر جو ہے نا وہ انسان کی زندگیوں میں لازمی طور پہ آتا ہے، اور وہ بچے جو کہ یہاں پہ بورن ہوتے ہیں، یہاں کے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے پلتے بڑھتے ہیں، والدین چاہے لاکھ کوشش کر لیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت اپنی حد تک تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ اس بات کو مانیں گے کہ ماحول کا اثر سر چڑھ کے بھی بولتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اچھے کی ہی امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہم سب کی اولادوں کو، جتنے بھی پاکستانی بیرون ملک رہ رہے ہیں، ان کو راہ راست پہ ہی چلائے، اور ان کو دین کے سیدھے راستے پہ چلائے، ان کے قدم کہیں پہ بھی نہ ڈگمگائیں۔ لیکن یہ ایک فیکٹ ہے، اور یہ خوف یہاں پہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کی زندگی میں بہت زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے مشرقی جو ثقافت اور جو روایات ہوتی ہیں نا، ان کا پتہ ہوتا ہے، اور کیونکہ ہم اسی ایک مشرقی ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ بھی اخلاق سے کیسے بات کرنی ہے، بڑے اور چھوٹے کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، عید کس طرح سے منانی ہے، نماز اور قرآن کا کیا مقام ہے، اور جی رشتوں کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اس کا ہمیں تو پتہ ہے۔ لیکن اب وہ بچہ آپ لوگ خود سوچیں جو کہ ایسے ماحول میں پلا بڑا ہے جہاں پہ کہ اس کا انٹریکشن کسی بھی رشتے کے ساتھ نہیں ہے، نہ اسے چاچا، پھپھی، خالہ، ماموں، نانی، دادی یا دادا کسی بھی رشتے کا وہ واقف نہیں ہے، تو اس کے اندر ان رشتوں کی کوئی اہمیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ باہر کے ممالک میں بچہ بے دھڑک فیصلے کر سکتا ہے، ان کے لیے دین کا بھی کوئی خاص معنی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی یہاں پہ رہتے ہوئے نا 20% ہی مسلم فیملیز کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے بچے ان کی مرضی کے مطابق جہاں پہ وہ کہتے ہیں وہاں پہ شادیاں کرتے ہیں، اور اپنے دین کو بھی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، والدین کا بھی احترام کرتے ہیں، اس حد تک نہیں کرتے جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کہہ لیں سم ہاؤ وہ اپنے والدین کو ویٹیج دیتے ہیں، اور بڑھاپے میں ان کو پوچھتے بھی ہیں۔ لیکن موسٹلی کیا کہ بھی 80% یہاں پہ رہنے والی جتنی بھی مسلم فیملیز ہیں، پاکستانی فیملیز ہیں، ان کو یہ ایشوز ہیں کہ بھی ان کے بچے ان کے مطابق نہیں چل رہے، بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، راتوں کو گھروں سے باہر رہتے ہیں، اسلام کی کوئی پریکٹس نہیں ہے، نہ نماز روزے کا پتہ ہے، اور وہ والدین تو اپنی حد تک بڑی ہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس دیں، لیکن یہ جو ماحول ہے نا یہ بڑا ہی ظالم ہے، اور اس کا جو رنگ ہے وہ ان کے سروں پہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ چڑھتا ہے۔ تو بچے ایک ایسا کنسرن ہیں جو کہ ان بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کی نیندیں بہت جلدی جو ہے نا وہ ان خراب کر دیتے ہیں، ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں،
بچوں کو لے کے بعض لوگوں کو اتنا زیادہ ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ کئی ایک لوگوں کو نا میں نے یہاں پہ ایسے واقعات بھی سنے ہیں کہ بھی والدین خودکشی کر لیتے ہیں کہ بھی اس زندگی میں کہ بھی ہم اپنے بچوں کو اس طرح کے راستوں پہ چلتے ہوئے دیکھیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم موت کو اپنے گلے لگا لیں۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پہ آنے والی پاکستانی خواتین جو کہ یہاں پہ آتی ہیں نا، ان کے بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے خوف ہوتے ہیں کہ یہاں پہ اکیلے زندگی گزارنی ہوتی ہے، کوئی ملنے جلنے والا نہیں ہوتا، وہ یہاں پہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، اگر کوئی پرابلم آ جائے تو کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہسبینڈ کے سر پہ ہی آئی ہوتی ہیں نا، تو خود تو اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں نہ ہوتی جس طرح سے کہ یہاں کی گوریاں ہوتی ہیں کہ وہ زندگی کے سارے کام خود سے کر سکیں۔ تو اس پاکستانی اور لڑکی کو جو کہ یہاں پہ اس طرح کے معاشرے میں آتی ہے نا، اس کو اپنی جگہ یہاں پہ کریٹ کرنے کے لیے، اس ماحول کے مطابق چلنے کے لیے، خود کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے ایک زندگی کا لمبا ٹائم پیریڈ درکار ہوتا ہے۔ شروع میں ان کو یہی ہوتا ہے کہ بھی وہ ہسبینڈ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہسبینڈ کو کچھ ہو جائے یا کوئی پرابلم ہو گیا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا کہ بھی ہاسپٹل جانا پڑ گیا ہے، تو وہ خود سے یہ سارے کام نہیں کر سکتی ہیں۔ تو ایسے بہت سارے خوف ہیں جنہیں کہ پاکستانی فیملیز جو کہ بیرون ملک رہتی ہیں نا، ان کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ہم لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے نا صرف ان پیسوں کی اٹریکشن یا وہ چکا چوند دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگیاں پیسے کے سر پہ آسان ہو گئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ مطلب پیسہ ہی ہر چیز نہیں ہوتا دنیا میں۔ اس کے علاوہ بھی زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں جنہیں کہ یہاں پہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی فیس کرتے ہیں، اور یہ صرف وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے، وہی ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے جو کہ خود پر تیز کاٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سمتھنگ نیو اینڈ سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔